قرآن حکیم کی ترکیب اور تقسیم۔ قرآن کلام مرکب ہے، بہت سی چیزوں سے مل کر کوئی شے مرکب بنتی ہے۔ پھر یہ کہ اس کی تقسیم ہے سورتوں میں، آیات میں، احزاب میں، گروپس میں۔ تو ایک نظر اب ہمیں ڈالنی ہے قرآن حکیم کی ترکیب اور اس کی تقسیم پر۔ جیسے کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ عام تصور ہمارا کوئی کتاب ہے تو اس کے ابواب ہوتے ہیں، لیکن قرآن حکیم پر ان اصطلاحات کا اطلاق نہیں ہوتا۔ قرآن حکیم نے اپنی اصطلاحات خود وضع کی، جو دنیا میں کسی اور بھی کتاب سے متعلق اصطلاحات سے کوئی ان کی مشابہت نہیں ہے۔ چنانچہ علامہ جاحظ نے بڑا خوبصورت ایک عنوان قائم کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عرب اس سے واقف تھے کہ جو شعراء تھے، ان کے بڑے بڑے شعراء، ان کے دیوان ہوتے تھے۔ سارا کلام جمع ہو گیا کتابی شکل میں تو وہ دیوان کہلائے گا۔ دیوان کی جگہ پر کہا جا سکتا ہے کہ اگر اس کو ہم کسی درجے میں بھی تمثیل اور مثال اور تشبیہ سے سمجھنا چاہے تو اس کے مقابلے میں لفظ قرآن ہے۔ پھر وہ قصیدے ہوتے تھے علیحدہ علیحدہ۔ ہمارے ہاں بھی کسی شاعر کا دیوان ہوگا تو اس میں قصائد ہوں گے، اس میں غزلیں ہوں گی۔ قرآن حکیم میں اس لیول پر جو لفظ ہے وہ سورت ہے، سورتوں پر مشتمل ہے اللہ تعالیٰ کا یہ کلام قرآن حکیم۔ پھر وہ قصیدے، وہ اگر کوئی کتاب کوئی نثر کی ہے تو وہ جملوں پر مشتمل ہوگی، کوئی مقالات، اور نظم کی ہے تو بیت، ابیات یا اشعار پر۔ اس کی جگہ پر قرآن مجید کی اصطلاح ہے آیات، آیت۔ یہ اصطلاحات جو ہے، اور شاعری میں ہم کہتے ہیں قافیہ، ردیف کے ساتھ ساتھ ایک لفظ قوافی اشعار کے اختتام پر۔ قرآن حکیم پر بھی اگرچہ ہم عام گفتگو میں اس لفظ کا اطلاق کر دیتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیات کے اندر بھی آخری الفاظ جو ہیں ان کے اندر صوتی آہنگ ہے، تو جو کہ شعر کے اندر ہوتا ہے تو ہم اسے قافیہ کہتے ہیں، قوافی کہتے ہیں۔ یہاں انہیں فواصل کہا جاتا ہے، قافیے کا لفظ استعمال نہیں کیا جاتا کہ کسی بھی درجے میں شعر کے ساتھ جو ہے کوئی مشابہت پیدا نہ ہو جائے۔ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ ان الفاظ کی بھی ذرا گہرائی میں اتر کر ان کی حقیقت کو سمجھ لیا جائے۔ سب سے پہلا جو قرآن مجید کی اکائی ہے جس سے قرآن مرکب ہوا ہے، اس کا جو یونٹ ہے وہ آیت ہے۔ آیت کا حقیقی مفہوم ہے نشانی۔ یہ لفظ خاص قرآن مجید نے اپنے جو بھی اس کی ابتدائی جو اکائی ہے اس کے لیے لفظ اخذ کیا آیت، نشانی۔ کس شے کی نشانی؟ اللہ کے علم و حکمت کی نشانی۔ یہ آیت کا لفظ قرآن مجید میں بہت سے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ آیات آفاقی، اس کائنات میں ہر طرف اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اس کی قدرت، اس کے علم، اس کی حکمت، اس کے علی کل شیء قدیر ہونے کی گواہی مل رہی ہے، ہر شے گواہی دے رہی ہے۔ تو گویا کہ ہر شے اللہ کی نشانی ہے۔ پھر کچھ نشانیاں ہمارے اندر ہیں، وفی انفسکم افلا تبصرون سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ تو ہمارے اندر بھی نشانیاں ہیں اللہ کی۔ تو آیات آفاقی، آیات انفسی۔ اور تیسرا پھر اس لفظ کا اطلاق ہوتا ہے قرآن مجید کے، اب میں لفظ جملہ نہیں کہہ سکتا، نہ اس کو ہم ورس بھی نہیں کہہ سکتے۔ انگریزی میں ہم بائبل وغیرہ کے تتبع میں کہہ دیتے ہیں جب ترجمہ کرتے ہیں ورس نمبر فلاں، لیکن حقیقت میں یہ لفظ جو کا تو رہنا چاہیے، اسے کسی دوسرے لفظ کے ساتھ ترجمہ کر کے اس کی جگہ پر کوئی لفظ نہیں آنا چاہیے، بعین ہی الفاظ عام کیے جانے چاہیے۔ قرآن کی اکائی آیت ہے، نہ وہ جملہ ہے، نہ وہ مصرع ہے، نہ وہ ورس ہے۔ بہرحال آیت جو ہے یہ تیسرا، ایک آیات آفاقی اللہ کی نشانیاں، آیات انفسی وہ بھی نشانیاں اللہ کی، اور یہ آیات قرآنیہ جو ہیں یہ در حقیقت یہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکمت بالغہ اور علم کامل کی نشانی ہے۔ یہ ہے لفظ جو کہ اس کی اکائی کے طور پر استعمال ہوا۔ پھر یہ نوٹ کیجئے کہ آیات کا جو تعین ہے وہ کسی گرامر کے اصول پر نہیں ہے، کسی بیان، کسی نحو کے اصول پر، کوئی اجتہاد اس میں انسانی جو ہے وہ داخل نہیں ہے۔ اس کے لیے ایک اصطلاح نوٹ کر لیجئے، توقیفی۔ توقیفی سے مراد ہے موقوف علیہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں آیات بہت طویل بھی ہیں۔ آیت الکرسی 10 جملے اس کے اندر ہیں، مکمل جملے 10، لیکن آیات ایسی بھی ہیں صرف حروف مقطعات، حامیم آیت ہو گئی۔ حالانکہ اس کا مفہوم ہمیں کوئی معلوم نہیں، عام زبان کے اعتبار سے اس کے کوئی معنی معین نہیں کیے جا سکتے۔
پھر یہ کہ یہ تو حروف ہیں، حروف ہجا، حروف تہجی، اس کو مرکب کلام بھی نہیں کہہ سکتے، اور مرکب اس لیے نہیں ہے کہ ان کو پڑھا جاتا ہے علیحدہ علیحدہ، اس لیے حروف مقطعات کہلاتے ہیں۔ حامیم عین سین قاف توڑ توڑ کر علیحدہ علیحدہ پڑھے جائیں گے، ان کو جمع نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے الف لام میم، علم نہیں پڑھا جا سکتا اس کو، لیکن یہ بھی آیت ہے۔ پھر اس میں بھی ایک بات خاص نوٹ کیجئے کہ جہاں ایک ایک حرف آیا ہے، سورہ نون ہے، سورہ قاف ہے، سورہ صاد ہے، صاد والقرآن ذی الذکر، نون والقلم وما یسطرون، قاف والقرآن المجید، یہاں ایک حرف پر آیت نہیں بنی لیکن دو دو حروف پر آیتیں بن گئی۔ حامیم یہ 7 جگہ پر آیا ہے اور مکمل آیت ہے، الف لام میم آیت ہے۔ البتہ یہ بھی نوٹ کرنے کی بات ہے الف لام را 3 حروف ہیں اور وہ آیت نہیں ہے۔ معلوم ہوا یہاں کوئی اصول نہیں ہے، کوئی قاعدہ نہیں ہے، کوئی اجتہاد کی بنیاد نہیں ہے، کوئی گرامر کا قاعدہ اور قانون نہیں ہے، کوئی بیان اور منطق کا قاعدہ اور قانون نہیں ہے، بلکہ یہ امور کلیتاً توقیفی ہیں کہ حضور کے بتانے سے معلوم ہو۔ البتہ چونکہ حضور سے پھر مختلف روایات ہیں، اس پہلو سے کہیں کہیں فرق ہوا ہے، چنانچہ آیات جو ہیں قرآن مجید کی ان کی تعداد متفق علیہ نہیں ہے۔ یہ تو اتفاق ہے اس پر کہ 6000 سے زائد ہیں، 6216 ہیں، 6616 ہیں، مختلف اس کی مختلف اسباب ہیں۔ ایسا بھی ہے کہ بعض صورتوں کے اندر آیات کا تعین کے اندر بھی فرق ہے، بعض جگہوں پر یہ ہو گیا ہے، لیکن یہ سب کے سب کسی کا اپنا اجتہاد نہیں، یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل ہونے کی بنیاد پر۔ چنانچہ آیت بسم اللہ جو 113 مرتبہ قرآن مجید میں سورتوں کے شروع میں آتی ہے، اس لیے کہ کل تعداد سورتوں کی 114 ہے، اور 114 میں سے صرف ایک سورت ہے جس سے پہلے یہ نہیں آتی ہے، آیت بسم اللہ لکھی ہوئی درج نہیں ہے سورہ توبہ سے قبل، باقی 113 مرتبہ ہے۔ اب یہ بھی فرق ہے گنتی کا کہ ہر مرتبہ اس کو اگر شمار کیا جائے تو وہ 113 تعداد بڑھ جائے گی، ہر مرتبہ شمار نہ کیا جائے تو 113 تعداد کم ہو جائے گی۔ اس اعتبار سے تعداد آیات قرآن متفق علیہ نہیں ہے، بلکہ اس میں اختلاف ہے۔ 6000 سے زائد یہ تقریباً لگ بھگ تعداد ہے۔ پھر ہم نے دیکھا جیسا کہ میں نے عرض کیا صرف حروف مقطعات پر بھی آیت ہے، پھر مرکبات ناقصہ جنہیں کہتے ہیں والعصر آیت ہو گئی، مکمل جملہ بھی آیت ہے، اور ایسی آیتیں بھی ہیں کہ جس میں 10 جملے موجود ہیں۔ اب یہ آیتیں جب گروپ ہوئی ہیں تو سورتیں وجود میں آئیں۔ سورت کا لفظ ماخوذ ہے سور سے، اور یہ لفظ قرآن مجید میں سورہ حدید میں آیا ہے فصیل کے معنی میں۔ چونکہ پچھلے زمانے میں شہروں کا تصور ہوتا تھا کہ ہر شہر کے باہر گردا گرد ایک فصیل ہوتی تھی جو شہر کا احاطہ کر لیتی تھی، شہر کی حفاظت کا کام بھی دیتی تھی، شہر کی حد بندی بھی کرتی تھی۔ تو گویا کہ آیات کو جب جمع کیا گیا تو اس سے جو فصیلیں وجود میں آئیں، فصل کہتے ہیں علیحدہ کرنے والی شے، تو گویا کہ ایک صورت دوسری صورت سے جو علیحدہ ہو رہی ہے تو اس کے جو علیحدگی کی بنیاد ہے اس کے لیے لفظ فصیل سور اور اس سے صورت بنا ہے۔ تو یہ صورتیں، یہ چیپٹرز نہیں ہیں، یہ صورتیں ہیں قرآن حکیم کی۔ باقی ان میں جو معنوی ترتیب ہے وہ میں بعد میں عرض کروں گا۔ صورتوں کی بھی آپ کو معلوم ہے کہ جیسے آیات کا معاملہ ہے ایسے صورتوں کا ہے، بہت چھوٹی بھی ہے، صرف 3 آیات پر بھی 3 صورتیں قرآن حکیم کی ہیں جو مشتمل ہیں، سورۃ العصر، سورۃ النصر، سورۃ الکوثر۔ پھر 285 یا 286 آیات بھی ہیں، کیونکہ سورہ بقرہ کی آیات میں یہ تعداد کے اعتبار سے رائے میں فرق ہے کہ 285 ہے یا 286۔ یہ سب سے زیادہ تعداد ہے آیات کی سورہ بقرہ کی، باقی 227 سورہ شعراء، 206 سورہ اعراف، تو گویا کہ 200 سے زائد بھی جو تعداد موجود ہے، اور 3 آیات پر بھی مشتمل صورتیں ہیں۔ تو یہ چیزیں بھی توقیفی ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے معلوم ہوئی ہیں۔ اگرچہ صورتوں کے بارے میں ایک ضعیف سا قول سلف میں موجود ہے کہ اس میں صحابہ کے اپنے اجتہاد کو دخل ہے، جہاں تک آیات کا تعلق ہے اس کے بارے میں کوئی قول موجود نہیں، اس میں تو توقیفی ہونا ان کا بالکل متفق علیہ اور ہر شک و شبہ سے بالا تر۔ لیکن یہ کہ اجماع جو ہے تقریباً محققین کا، علماء کا، وہ یہی ہے کہ صورتوں کا بھی جو یہ تعین ہے، اس کی تعین یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، وہ میں بعد میں ذرا وضاحت کے ساتھ بھی عرض کر دوں گا۔ البتہ ایک ضعیف سا قول ملتا ہے اس کے بارے میں کہ شاید کسی اجتہاد سے صحابہ کرام نے یہ کام خود کیا ہو، یہ قول ضعیف ہے،
اور یہ مختار قول نہیں ہے، اختیار کردہ قول نہیں ہے، بلکہ اجماع جو ہے اسی پر ہے کہ آیتوں کی تعین بھی توقیفی اور سورتوں کی تعین بھی توقیفی ہے۔ اب اس سے آگے دور صحابہ میں صرف ایک لفظ اور ملتا ہے، سورتوں کی گروپنگ، اور وہ 7 منزلوں کی شکل میں یا 7 احزاب کی شکل میں۔ حزب کا لفظ ملتا ہے احادیث میں، لیکن وہ اصل میں ایک ہی معنی میں نہیں ہے۔ اس معنی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا تھا کہ ہر شخص اپنا ایک معین کر لیتا تھا کہ اتنی مقدار میں روزانہ پڑھوں گا، یہ گویا کہ اس کا اپنا حزب ہے۔ تو جیسے کہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ من نام عن حزب ہی، جو شخص کسی وجہ سے کسی رات کو اپنے حزب کو پورا نہ کر سکے، جتنا بھی اس نے معین کیا ہو، کوئی سبب ہو جائے بیماری کی وجہ سے یا نیند کا غلبہ ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ اپنے اس قرات یا تلاوت کا جو معمول ہے، اس کی جو مقدار، جو حزب اس نے اپنے لیے معین کیا ہے، وہ دن کے وقت ضرور کر لے۔ لیکن یہ کہ حزب کا ایک اصطلاح کے لفظ کے اعتبار سے یہ لفظ جو ہے پھر بعد میں جو مستعمل ہوا اور مشہور اور معروف ہوا، وہ اس معنی میں کہ چونکہ صحابہ کرام میں سے اکثر ہر ہفتے قرآن مجید کی تلاوت ختم کرتے تھے، لہذا ضرورت محسوس ہوئی کہ 7 حصے اس قرآن کے ایسے ہو جائیں کہ ایک ایک حصہ روزانہ انسان اگر پڑھ لے تو ہر ہفتے وہ ختم قرآن کر لے، قرآن مجید کا ایک دور اس کا مکمل ہو جائے ہر ہفتے۔ اس لیے پھر سورتوں کو گروپ کیا گیا۔ یہ چونکہ اس کے لیے لفظ ہمارے ہاں آج کل جو زیادہ مستعمل ہے وہ ہے منزل، لیکن یہ کہ حزب کا لفظ جو ہے یہ احادیث وغیرہ میں روایات میں آتا ہے۔ اس میں بڑی خوبصورتی ہے، ایسا نہیں کیا گیا کہ یہ 7 حصے لازماً بالکل مساوی کیے جائیں۔ اگر ایسا ہوتا تو ظاہر بات ہے کہ سورتیں ٹوٹ جاتی، ان کی فصیلیں ٹوٹ جاتی۔ پوری سورتیں جمع کی گئی۔ ایک حزب ہے جو 5.25 پارے کا ہے، ویسے تو یہ کہ 30 پارے اگر آپ کہیں گے تو 30 پارے کو 7 پر تقسیم کرنا ہے تو تقریباً 4.5 سے کچھ کم یہ مقدار ہونی چاہیے ایک حزب کی یا ایک منزل کی، لیکن نہیں، 5.25 پارے، 4.25 پارے۔ آخری حزب جو ہے حزب مفصل کہلاتا ہے، یا آخری منزل سورہ قاف سے شروع ہو کر سورۃ الناس تک، یہ 4.25 پارے بن جاتے ہیں۔ پہلا حزب جو ہے وہ سورہ نساء کے خاتمے پر ختم ہوتا ہے۔ 3 سورتیں جو ہیں سورہ فاتحہ کے بعد اس میں شامل ہیں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، یہ 5.25 پارے بن جاتے ہیں۔ تو کچھ حزب چھوٹے ہیں، کچھ بڑے ہیں، لیکن یہ کہ اس کے اندر سورتوں کو پورا رکھا گیا ہے، سورتوں کی فصیلیں نہیں ٹوٹی ہیں، یہی ان کا حسن ہے۔ باقی یہ کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ شے کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اگرچہ اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ جو منزلوں کی تعین ہے یہ بھی توقیفی ہے یا نہیں، لیکن یہ کہ جو حسن اس میں پیدا ہوا ہے عددی اعتبار سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کے حکمت کا مظہر ہو سکتا ہے۔ کہ سورہ فاتحہ کو اگر علیحدہ رکھ دیا جائے کہ یہ تو پورے قرآن حکیم کے لیے مقدمہ یا دیباچہ ہے، تو سورہ فاتحہ کے بعد پہلا حزب یا پہلی منزل 3 سورتوں پر مشتمل ہے، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء۔ دوسری منزل 5، تیسری منزل 7 سورتوں پر مشتمل، چوتھی منزل 9 سورتوں پر مشتمل، 5ویں منزل 11 سورتوں پر مشتمل، 6ٹھی منزل 13 سورتوں پر مشتمل، اور پھر حزب مفصل، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آخر میں جا کے سورتیں بہت چھوٹی بھی ہیں، تو وہ آخری منزل جو ہے یا آخری حزب اس میں 65 سورتیں ہیں۔ یہ بھی 13 کا ملٹیپل بنتا ہے، 13 × 5 65، تو گویا کہ 3، 5، 7، 9، 11، 13 اور 65 یہ صورتیں ہیں کہ جو گروپ کی گئی ہیں، اور ان صورتوں کے گروپنگ سے حزب وجود میں آئے۔ صورتوں کی تعداد میں عرض کر چکا ہوں کہ وہ متفق علیہ ہے 114، اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ یہ تو ہوئی ترکیب، جیسے میں نے عرض کیا تھا انسانی کلام جو ہے وہ حروف و اصوات سے مرکب ہوتا ہے، ہر زبان میں حروف ہجا ہیں، پھر یہ کہ حروف مل کر کلمات بناتے ہیں، کلمات سے پھر آگے کلام جو ہے وجود میں آتا ہے، وہ کلام منظوم ہو یا نثریہ کلام ہو۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کی ترکیب ہے، حروف سے مل کر کلمات بنے، وہ کلمات جو ہے آیات کی شکل اختیار کی، آیات جمع ہوئی سورتوں کی شکل میں، سورتیں جمع ہو گئی منزلوں یا احزاب کی شکل میں۔ اب میں آ رہا ہوں تقسیم کی طرف۔ یہ تقسیم ہوئی ہے، پہلی تقسیم سورتوں کی ہے رکوعوں میں۔ یہ تقسیم دور صحابہ میں، دور نبوی میں موجود نہیں تھی۔ یہ تقسیمیں جو اب میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ زمانہ ما بعد کی پیداوار ہے۔ رکوعوں میں جو تقسیم کی گئی وہ بڑی سورتوں کو
35 صورتیں قرآن حکیم کی وہ ہیں جو ایک ہی رکوع پر مشتمل ہیں، یعنی وہ اتنی چھوٹی ہیں کہ انہیں ایک رکعت میں آسانی سے پڑھا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ کہ بقیہ صورتیں چونکہ طویل بھی ہیں، سورہ بقرہ 286 یا 285 آیات، ظاہر بات ہے ایک رکعت میں، ویسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو منقول ہے کہ آپ نے ایک رات اپنی نماز میں ایک رکعت میں 3 صورتیں یہ پوری منزل مکمل کی ہے، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء۔ لیکن یہ تو استثناءات کی بات ہے، باقی یہ کہ عام طور پر نمازوں میں تو رکوع بنا ہے رکعت سے، جتنا ایک رکعت میں پڑھنا مناسب ہو۔ اور یہ تقسیم جو ہوئی ہے حجاج ابن یوسف کے زمانے میں، یہ تابعین کا دور ہے، یعنی حضور کے زمانے میں، زمانہ نبوت میں اس کا کوئی ذکر نہیں، اور پھر اس کے بعد صحابہ کرام کے زمانے میں، خلافت راشدہ میں کوئی ذکر نہیں، یہ تابعین کے دور میں تقسیم ہوئی ہے رکوعوں میں۔ لیکن یہ ضرور نظر آتا ہے، جتنا بھی میں نے غور کیا ہے، کہ بڑی محنت سے یہ تقسیم کی گئی ہے، معانی پر غور کرتے ہوئے تقسیم کی گئی ہے کہ کس جگہ پر ایک مضمون مکمل ہو گیا ہے، دوسرا مضمون شروع ہو رہا ہے، تو گویا کہ وہاں اگر رکوع کر دیا جائے تو بات ٹوٹے گی نہیں۔ اگرچہ ہمارے ہاں عام طور پر چونکہ جو ائمہ مساجد ہیں وہ پڑھے لکھے لوگ نہیں ہوتے، عربی زبان سے واقف نہیں ہوتے، تو اکثر تو بہت تکلیف ہوتی ہے، وہ رکوع ایسی جگہ پر کرتے ہیں جہاں کہ کلام جو ہے بالکل درمیان میں ہے، وہ منقطع ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، پھر اگلی رکعت میں شروع کرتے ہیں جہاں سے وہ بالکل معنوی اعتبار سے جو ہے بہت ہی گراں گزرنے والی بات۔ لیکن رکوعوں کی تقسیم بائی اینڈ لارج کہیں کہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ یہ اگر یہاں سے ہٹا کر یہاں ہوتا، یہ آیت اس رکوع میں شامل کی گئی ہوتی، یا رکوع کا نشان اس آیت سے پہلے ہوتا تو بہتر ہوتا معنی اعتبار سے اور مفہوم کے اعتبار سے۔ لیکن اکثر و بیشتر رکوعوں کی تقسیم معنوی اعتبار سے صحیح ہے اور بڑی محنت سے ہوئی ہے، گہرائی میں غور کر کے لوگوں نے کی۔ اس کے علاوہ جو تقسیم ہے وہ ہے پاروں کی شکل میں۔ یہ تقسیم جو ہے یہ تو اور بھی بعد کے زمانے کی ہے، اور یہ بڑی بھونڈی تقسیم ہے، اس لیے کہ اس میں سورتوں کی فصیلیں توڑ دی گئیں۔ یہ تو محسوس ہوتا ہے کہ جب مسلمانوں کا وہ جوش ایمانی اور جذبہ ایمانی، حرارت ایمان کم ہوا، اور لوگوں نے اب معمول بنانا چاہا کہ ہر مہینے میں ایک مرتبہ قرآن ختم کریں، تو اب انہیں ضرورت پیش آئی کہ اس کو 30 حصوں میں تقسیم کیا جائے۔ وہ 30 حصوں میں تقسیم کرنے میں غالباً کسی نے وہی حرکت کی ہے کہ کوئی مصحف اس کے پاس تھا اور اس نے صفحے گن کر 30 پر تقسیم کرنے کی کوشش کی ہے، وہ جہاں بھی اب صفحہ کٹ گیا، تو چنانچہ وہ پارے شروع ہو جاتے ہیں۔ بلکہ ایک بڑی ہی بھونڈی تقسیم جو ہے اس کی مثال سامنے آتی ہے سورہ حجر کی، ایک آیت 13ویں پارے میں، باقی پوری سورت 14ویں پارے میں۔ ہمارے ہاں جو مصحف ہیں ان میں آپ کو یہی شکل نظر آئے گی، اگرچہ وہ جو سعودی عرب سے جو اب شائع ہو رہا ہے قرآن حکیم بڑے پیمانے پر، اگرچہ اب انہوں نے ہمارے پاکستانی اور ہندوستانی مسلمانوں کے لیے اس انداز میں بھی قرآن شائع کر دیا ہے جس سے کہ ہم مانوس ہیں، لیکن جو بڑی تعداد میں انہوں نے شائع کیا تھا ابتداءً، اس میں رموز و اوقاف بھی مختلف ہیں، تو ان میں پارے انہوں نے رکھے ہیں جز، لیکن یہ کہ میں نے دیکھا کہ انہوں نے 14واں پارہ شروع کیا سورہ حجر کی پہلی آیت سے، گویا کہ وہ تقسیم جو تھی پارے کی جو ہمارے ہاں پہلے معروف تھی، اس میں انہوں نے اجتہاد سے کام لیا ہے، اگرچہ پاروں کی تقسیم باقی رکھی۔ بعض دوسرے عرب ممالک سے جو مصحف شائع ہوتے ہیں ان میں پاروں کا ذکر ہی نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ کوئی متفق علیہ چیز نہیں ہے، اور یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا زمانہ تابعین میں بھی اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، یہ اس سے بہت بعد کی بات ہے۔ ہمارے ہاں تو وہ جو 3 زمانے ہیں جنہیں کہا جاتا ہے کہ مشہود لہا بالخیر، وہ تو یہ ہے کہ خیر و امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، دور صحابہ، پھر تابعین، پھر تبع تابعین۔ یہ زمانہ جو ہے یوں سمجھیے کہ ان 3 کو تو ہم کہتے ہیں قرون مشہود لہا بالخیر، باقی اس کے بعد کا کوئی معاملہ اگر ہے تو وہ پھر حجت نہیں ہے، اس کی کوئی اہمیت دین کے اندر مستقل اور دائمی نہیں۔